السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 186 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبلون ان قریب تم آزمائے جاؤ گے فی اموالکم و انفسکم تمہارے مالوں اور جانوں میں، اور ان قریب ولا تسمعن اور ضرور ہی تم سنو گے من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب من قبلکم جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، اذن کثیرن بہت زیادہ اذیت، وان تصبروا وتتقوا اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فان ذلک پس بے شک یہ ہے من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک تم اپنی مالوں اور جانوں میں ضرور ہی آزمائے جاؤ گے، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، تم ان سے اور مشرکوں سے بہت سی دل آزار باتیں بھی سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو یہ ضرور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہماری جو ڈسکشن ہوگی وہ آزمائش کے حوالے سے قرآن کی فلسفی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں لام تاکید استعمال کیا گیا ہے دو جگہوں پر۔ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہاری نفسوں میں اور تمہارے مالوں میں، اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے اور مشرکوں سے اذیت والی باتیں۔ تو دو چیزیں ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آئیں۔ جو بلو یا بلا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اندرونی حالت کا نمود، یعنی آپ کسی ایک سچویشن میں کسی انسان کو ناخوشگوار یا خوشگوار سچویشن میں انسان کو رکھنے کے بعد اس کے اندر کی جو حقیقی سیرت ہے اس کا نمود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے، اس کا پیغام لے کر دنیا تک پہنچیں گے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ آپ کی اکرام کرے، آپ کی عزت کرے، اور یہ کہ آپ کی پیغام کو سمجھ بھی لے اور سن بھی لے۔ تو آپ کو پھر ان سے ایذا یعنی کہ ایسی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی جو آپ کو ناخوشگوار لگیں گی۔ ان باتوں کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والا شخص اللہ کی نظر میں بہت ہمت والا شخص ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ غزوہ احد کے اگر سلسلہ کلام میں ہم بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو منافقین نے اپنی گفتگو سے بہت تکلیف پہنچائی تھی، اور اسی طریقے سے وہ مستقبل میں بھی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو اگر وہ جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ اپنی زبان سے تکلیف ضرور پہنچائیں، ان کے خلاف سازشیں کریں، ایسی باتیں کریں جس سے مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ بھی باتیں شروع کر دیں، کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے تو آپ بھی شروع ہو جائیں۔ مسلمانوں کو مصائب سے بچنے کے لیے، تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے، ان مشقتوں کو جھیلنے کے لیے جو قرآن نے ہنر بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صبر کیجئے اور تقوی کی روش اختیار کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں بہت سے اور مسلمانوں کو بھی بہت سی آزمائشوں اور تکلیفوں کو جھیلنا پڑا، اور یہ اسی سلسلہ کلام کی کڑی ہے جو کہ آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
تمہیں اس دنیا کی زندگی میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مرضی سے زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، کیونکہ ہم جب بھی اپنی لائف کو پلان کرتے ہیں آج سے 10 سال آگے، 5 سال آگے، تو ہم کبھی بھی اس میں ناکامیوں کو، پریشانیوں کو، حادثوں کو اور انہونی چیزوں کو، نیگیٹو چیزوں کو نہیں پلان کرتے۔ ہمیں کبھی بھی کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کا کاروبار خراب ہو جائے، اس کے ریلیشنز خراب ہو جائیں، اس کی محنتیں برباد ہو جائیں اور وہ بیمار ہو جائے، اس کا کوئی ریلیشن اس کی لائف سے چلا جائے، کوئی فوت ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص ان گراؤنڈز پہ کبھی بھی نہیں سوچتا، کیونکہ یہ باتیں انتہائی ناخوشگوار ہیں، ان کو کہ ایون کہ سوچنا بھی ناخوشگوار ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، تمہیں اذیتیں بھی آئیں گی، تمہیں گفتگو میں دوسروں سے طعن و تشنیع بھی برداشت کرنی پڑے گی، اور اس سے بھی آگے جا کر تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ تو لسٹ کو لانگ کر لیجئے، جو سورۃ البقرہ کی لسٹ تھی نا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس میں یعنی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یہاں پہ لَتُبْلَوُنَّ، اللہ کہتا ہے تمہیں ضرور آزمائیں گے ہم، تمہیں پھلوں کی کمی سے، جانوں اور مالوں کی کمی سے، اور یہاں پر اس لسٹ کو لمبا کر لیجئے۔ آپ کو دوسروں سے اذیت بھی برداشت کرنی پڑے گی، اور صبر سے اس راستے پہ پھر چلیں ہم، تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملتی ہے۔ اس بات کو دوبارہ سے سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک فلسفی ہے۔ قرآن حکیم میں پین کی ایک فلسفی ہے، قرآن حکیم میں نیگیٹو چیزوں کی ایک فلسفی ہے، اور یہ کہا اور یہ اس پہ اتنی ڈسکشن ہوئی ہے کہ صبر سے کام لینے سے ہی زندگی میں آپ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ الٹیمیٹلی کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یوں صبر کیجئے جیسے کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور تکلیف کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ لا تستوی الحسنہ ولا السیئہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ نیکی اور برائی برابر نہیں، برائی کو بہترین طریقے سے دفع کیجیے، تو پھر جس شخص کے اور آپ کے درمیان عداوت تھی وہ گویا آپ کا دلی دوست بن جائے گا، لیکن اس کی توفیق تو انہی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں اور یہ توفیق پا لیتے ہیں ان کو بہت عظیم الشان نعمت اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ کیا نعمت؟ کہ تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے صبر سے برداشت کیا جائے۔ وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا، کیسے معاف کیا؟ معاف کرنے کا مقصد سمجھ لیجئے، ایک جو فلسفی ہے نا معاف کرنے کی قرآن حکیم میں، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بول رہا ہے، تو اس سے جو ایک نیگیٹو فورس نکل رہی ہے اس کو آپ اپنی طرف سے پازیٹیو فورس لگا کر اس کو بیلنس کر دیں۔ جتنی نیگیٹو فورس نکلے گی اتنی ہی آپ سے پازیٹیو فورس نکلنی چاہیے، تو بیلنس ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایک سچویشن میں اصلاح ضروری ہے، لیکن اگر آپ کا معاف کر دینا اصلاح نہیں کر رہا تو پھر اس صورت میں ہمیں بدلہ لینے کا بھی اجازت ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا معاف کر دینے سے اصلاح زیادہ ہوتی ہے، تو اصلاح کی، معاف کر دیا اور اس کی کورس آف ایکشن کی اصلاح کی، تو اس کا اجر فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کو شاید کوئی دوسرا بندہ اجر نہ دے لیکن اس کا اجر اللہ کے ذمے۔ وَعَلَى مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ کیا ہے ہمت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نے اپنے صحابہ سے پوچھا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا جو اپنے مخالف کو پچھاڑ دے، فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، تو وہ پہلوان ہے، بہت پاورفل شخص ہے جس کی اپنے اوپر اتنا سیلف کنٹرول ہے کہ وہ
تکلیف کے وقت، تکلیف دہ سچویشن میں، تکلیف دہ بات میں، جب کہ دوسرے انسان کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا، اس نے اپنی زبان سے اس کو اذیت دی، اس نے اپنے ایکشن سے اس کو اذیت دی، اور وہ صبر کر جائے اور اپنا اللہ کے لیے صبر کر جائے، تو وہ شخص اللہ کی نظر میں پہلوان ہے۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، ہم یہاں پر ایک حدیث کے ذریعے پڑھیں گے کہ کیسے یہ منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازیاں کرتے تھے۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث بن خزرج میں حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے ایک دراز کوچ پر سوار ہو کر تشریف لے گئے، یعنی کہ ایک طرح سے اس سواری پر ایک موٹی چادر تھی اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بیٹھا تھا اور مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب اس مجلس پر اس سواری کا غبار پڑا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہا ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، پھر آپ ٹھہر گئے، سواری سے اترے، ان کو اللہ کی دین کی دعوت دی، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ حضرت تو اس پر عبداللہ بن ابی السلول نے کہا جو کہتے ہیں آپ کہتے رہیں، لیکن آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف پہنچائیں۔ اپنی سواری کی طرف جائیں اور جو اور شخص آپ کے سامنے ہے اسے یہ بیان کریں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری مجلس میں آئیے اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر مسلمان، مشرک اور یہود ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لڑائی میں شروع ہو جاتے، جوش میں آ جاتے۔ نبی کریم ان کو مسلسل ٹھنڈا کرتے رہے، حتیٰ کہ جب ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے سعد، کیا تم نے نہیں سنا کہ ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی کی کنیت نے کیا کہا؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کو معاف کر دیجئے، اسے درگزر کیجئے، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس خطہ زمین کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کے سر پر تاج پہنائیں گے۔ جب اللہ نے آپ کو دین حق دے کر اس کا انکار کر دیا تو یہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے جو کیا اور جو آپ نے دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک اور واقعہ ہے جو بہت ضروری ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم نے یہ چیز پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ المنافقون میں، کہ منافقون، سورۃ المنافقون میں وہ کہتے تھے منافق، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون۔ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات قرآن میں منافقین کے منہ سے جو ادا ہوئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ریکارڈ کر دیا۔ وہ کیا منافقین کے گستاخانہ کلمات تھے؟ انہوں نے کہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہمیں سے عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ یہ واقعہ کیا ہوا؟ اس واقعے کو ذرا حدیث کی کتاب سے ایک دفعہ ہم پڑھ لیں۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گئے، ہمارے ساتھ کچھ دیہاتی لوگ بھی تھے۔ ہم پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دیہاتی ہم پر سبقت کر رہے تھے۔ ایک اعرابی اپنے اصحاب سے پہلے وہاں پہنچ گیا، اس نے حوض کو بھر دیا اور اس کے ارد گرد پتھر رکھ دیے اور ان پر ایک چمڑا بچھا دیا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ ہی آ گئے۔ انصار میں سے ایک شخص اس دیہاتی کے پاس آیا اور اس نے اپنی اونٹنی کو پانی پلانے کے لیے اس کی لگام ڈھیلی کی، لیکن دیہاتی نے اپنا قبضہ چھوڑنے سے انکار کیا۔ انصاری نے پانی کے پاس سے رکاوٹیں ہٹا دیں۔ اس دیہاتی نے لکڑی اٹھا کر اس انصاری کے سر پر ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ وہ انصاری عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اس نے اس کے پاس جا کر اپنا ماجرا کہہ سنایا۔ عبداللہ بن ابی غضبناک ہوا
اور اس نے کہا جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر اس وقت تک خرچ نہ کرو جب تک وہ ان کے پاس سے منتشر نہ ہو جائیں، یعنی وہ دیہاتی جو کھانے کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے ان کو یہ لوگ کھانا کھلاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا جب یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ جائیں اس وقت کھانا لانا، تاکہ وہ یعنی کہ نبی کریم اور ان کے صحاب کھانا کھائیں اور یہ لوگ کھانا نہ کھائیں۔ پھر عبداللہ بن ابی اپنے حساب سے کہنے لگا اب اگر ہم مدینہ واپس گئے تو تم میں سے عزت والے ذلت والے کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں میں سواری پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا، میں نے عبداللہ بن ابی کی بات سن لی اور اپنے چچا کو بتائی، انہوں نے جا کر یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا، جس نے قسم کھا کر بات کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور میری تکذیب کی، یعنی جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی جو راوی ہیں اس حدیث کے زید بن ارقم، ان کی تکذیب کی، انہوں نے کہا نہیں تم نے بات غلط کی ہے، اور عبداللہ بن ابی کی تصدیق کی۔ پھر میرے چچا میرے پاس آئے اور کہا میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ناراض ہوں اور مسلمان تمہاری تکذیب کریں، مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا، اس سے پہلے کبھی اتنا رنج نہیں ہوا۔ پھر جس وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جا رہا تھا تو افسوس کی وجہ سے میں اپنا سر ہلا رہا تھا، اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرے کان کو ملا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے، مجھے اسے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلے میں ساری دنیا سے بھی نہ ہوئی ہوتی۔ پھر حضرت ابوبکر مجھ سے ملے اور پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کیا فرمایا تھا؟ میں نے کہا آپ نے کچھ نہیں فرمایا، البتہ میرے کان کو ملا اور میرے سامنے مسکرائے۔ حضرت ابوبکر نے کہا تم کو مبارک ہو۔ پھر حضرت عمر بھی مجھ سے ملے، انہوں نے بھی کہا تمہیں مبارک ہو، کیونکہ انہوں نے سورۃ المنافقون کی ان آیات کی تلاوت کی، جس کا مطلب کیا ہوا کہ ان سے ہمیں جو سمجھ میں آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھے طریقے سے نہیں چلتے، جیسا کہ ہم نے حدیث میں سے بھی کچھ واقعات پڑھے ہیں، ہم نے قرآن پاک کے کچھ واقعات بھی پڑھے ہیں، ہم نے اولو العزم انبیاء کی زندگی سے بھی واقعات پڑھے ہیں کہ انسانوں کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت لوگ آپ کو اچھا سمجھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل نعوذ باللہ کہا گیا، نعوذ باللہ۔ پھر رسول اللہ کو کہا گیا اللہ فقیر ہے، یہ کہا گیا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس چیز کی دلالت کرتی ہیں کہ جب بھی آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنے ایکشن کورس آف ایکشن کو جج کرنا ہے تو اس کو دوسرے انسانوں کی گفتگو سے جج نہ کریں۔ کوئی آپ کے متعلق کیا بات کرتا ہے اس سے اس شخص کی اپنی سوچ کا اظہار ہوتا ہے، نہ کہ آپ کے کردار کا۔ اس بات کو دوبارہ سے سمجھ لیجئے کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف ہمیں باتیں سنا سکتے ہیں، ہمیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتے، کسی قسم کا کوئی جسمانی یا مالی اذیت نہیں دے سکتے، تو ان اذیتوں پر صبر کر لیجئے، کیونکہ اس نکلنے کے راستہ ایک ہی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صبر کرو، تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو تمہارا مقام اس سے بلند ہو جائے گا۔ جو تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور جو تم پر تنقید کے نشانہ تضحیک بنا رہے ہیں، اس بات کو سمجھ کر انشاءاللہ آج ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں کہ آزمائش کی چیزوں میں آپ کی جان اور مال میں آزمائش کے ساتھ ساتھ ان اذیت ناک باتوں پر صبر کرنے کی بھی آزمائش ہوگی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی آزمائش آپ کو اپنی زندگی میں نہ ملے۔ دین پر عمل کرتے رہیے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریے۔ اگر آپ دین کے شاعر پر عامل ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ قرآن اور شریعت کے مطابق ہے تو بی کانفیڈنٹ اور چلتے رہیں صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، کیونکہ آخر میں تو اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کی اس مقام کی اس لیسن کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق دے۔ کیا؟ خاموشی، صبر اور ہمت۔ صرف بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، بدتمیزی کا جواب صبر، خاموشی اور ہمت سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ دو کوالٹیز کو اپنے کردار کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔